اور میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے بڑا فتنہ ماشاءاللہ. قربانی جو مستقل عبادت ہے اس کے متبادل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ شعائر اللہ کے مخالف لبرل مافیا کے لوگ آپ نے کبھی ایمانداری سے بتائیے، چلیں پیار سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی ایمانداری سے بتائیے انہوں نے یہ کہا آئی فون نہ لیں، غریب کی بیٹی کو جہیز دے دے، کبھی کہو آئی فون نہ لیں، کبھی کہو ₹1,00,000 والا موبائل نہ لیں، کبھی کہو 2 لاکھ کی LCD نہ لیں، کبھی کہو PC اور اباری میں کھانا نہ کھائیں، کبھی کہو ویلنٹائن ڈے کے اوپر لاکھوں اربوں روپیہ نہ اجاڑیں، کبھی کہو کہ یہ ان فضول رسموں اور رواجوں کے اوپر پیسے نہ لگائیں، غریبوں کی جہیز بنا لیں، کولر لگا دیں. ان جو چیز اسراف کے اندر حقیقت میں بھی شامل ہے اس سے یہ نہیں روکیں گے. آپ قربانی کا جانور لینے جائیں گے نا، آپ کو کہیں گے اس سے بہتر ہے کولر لگوا دیا جائے، کولر بھی لگوانا چاہیے، اس سے بہتر ہے غریب کے سر پہ دوپٹہ دے دیا جائے، اس سے بہتر ہے جہیز دے دیا جائے. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن یوم النحر کو سب سے افضل عمل نیکی کا اگر کوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرنا ہے. پھر اس دن اس سے آگے کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے. اس دن جانور کی گردن پہ چھری کو چلانا ہے، اور ایک خاندان کے لیے ایک جانور کفایت کرتا ہے، اور جو وسعت رکھتا ہے وہ ہر ایک کی طرف سے کرے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں نہ کرتا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، ہماری خوشیوں میں بھی شریک نہ ہو. ہم عید کے دن کا آغاز کریں گے نماز کے ساتھ اور اس کے بعد قربانی کریں گے. میرے بھائیوں یہ سنت بھی ہے کہ عید پہلے نماز پڑھی جائے، اور اگر نماز سے پہلے کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں صدقہ ہوگا. نماز کی ادائیگی کے بعد قربانی کرنا یہ صحیح سنت سے بھی ثابت ہے. اور دوسری بات، معاشرے میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے یہ جی قربانی جو ہے یہ جی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. کیا ہے؟ نبی کریم جتنی دیر زندہ رہے ایک دفعہ بھی مدینہ میں انہوں نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا فصلی لربک وانحر، حکم ہے. اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا. آپ کو پتا حضرت ابراہیم کو بھی انشاءاللہ عید کے خطبے میں بیان کریں گے. حضرت ابراہیم کو بھی شیطان نے 3 مرتبہ کے روکا تھا قربانی سے. آپ کو بھی آج کل کے شیاطین قربانی سے روکیں گے اور بڑے خوشنما مغالطے ڈالیں گے. ان کو بھی بڑا خوشنما مغالطہ ڈالا تھا. یہ ہاں بھی ہے نا ابراہیم، ہاں بھی ہے نا، ہاں بھی ہے نا. کون سی اللہ نے براہ راست بات کہہ دی ہے؟ اس طرح کے مغالطے آج بھی ڈالنے والے شیاطین موجود ہیں. کولر ہی ہے نا، نیکی کا ہی کام کر رہا ہے، کولر لگوا دے قربانی چھوڑ دے. ہرگز نہیں. جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. یہ شعائر اللہ میں سے ہے. اور بہت سے مسائل اس حوالے سے ہیں، ان میں سے بعض کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں اتفاق ہے اور کچھ اختلافی ہیں، ان کو بھی جزوی طور پہ بیان کروں گا. پہلی بات، لا تذبحوا الا مسنہ. آپ نے جانور وہ لینا ہے جو 2 دانتا ہو. اس حدیث کا جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اس کی نہیں لگتی جو 2 دانتا نہ ہوا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو 4 دانت کا ہے، 6 دانت کا ہے، وہ اس حدیث میں شامل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ سے مراد ہے دوندے کے علاوہ جانور نہیں لگتا. نہیں، یہ کم از کم کی حد بیان کی جا رہی ہے. اس سے اوپر چوگا ہو، چھگا ہو، جتنا مرضی بڑی عمر کا ہو، یہ کم از کم لمٹ ہے کسی بھی جانور کی کہ وہ دوندا ہو. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے لگتا ہے. البتہ جو صدقے کا جانور ہے اس کے لیے دوندا ہونا شرط نہیں ہے. قربانی کی شرط آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لا تذبحوا الا مسنہ. اس سے مراد یہ آپ 4 دانت والا بھی لے سکتے ہیں، 6 دانت والا بھی لے سکتے ہیں. پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں پھر جی دوندا افضل ہے یا چوگا افضل ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوندے کی لمٹ طے کر دی، پھر اس سے اوپر چوگا، چھگا، دوندا ایک ہی اجر و ثواب کے مالک ہیں، ایک جیسا اجر ہے. اس حوالے سے جو حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں. میرے بھائیو، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم. مگر اگر تمہاری جیب اجازت نہیں دیتی، اگر تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں یا مارکیٹ میں جانور نہیں ہیں، تو تم بھیڑ کا 1 سال کا بکرا قربان کر سکتے ہو. یہاں پہ اس حدیث کی روشنی میں ہمارے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کو عجیب و غریب مغالطہ لگا. وہ کھیرا دمبا، کھیرا چھترا، کھیرا بھیڑ لے آتے ہیں. کتنے کا لیا جی؟ 50,000 کا، 60,000 کا، 70,000 کا. جبکہ 70,000 کا، 60,000 کا، 50,000 کا دوندا جانور مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر مارکیٹ میں دوندا جانور اس قیمت میں موجود ہو، کھیرے کی قربانی نہیں لگ سکتی. کھیرے کی قربانی صرف بھیڑ کے بچے کی قربانی 1 سال کی تب لگے گی جب تمہاری جیب کے اندر 20,000 ہے اور 20,000 کا دوندا بکرا نہیں مل رہا. تم 20,000 کا چھترا لے اور اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول کر لے گا.
یا مارکیٹ آپ گئے ہیں کوئی جانور اویلیبل نہیں دوندا، اب کوئی جانور دوندا اویلیبل ہی نہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کھیرا بکری لے آنی ہے، کھیرا بکرا لے آنا، کھیرا بیل لے آنا ہے، کھیرا اونٹ لے آنا ہے، کوئی کھیرا نہیں لگتا سوائے بھیڑ کے کھیرے کے، اگر جانور مارکیٹ میں موجود نہ ہو۔ دو شرطیں ہیں، اگر مارکیٹ میں جانور نہیں ہے یا آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، صرف کھیرا بھیڑ کا بچہ، یعنی بھیڑ دمبے چترے میں سے جو ان کا بچہ صرف وہ لگتا ہے۔ یہ تو اتفاقی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو اتفاقی مسائل ہیں امت میں وہ یہ ہیں کہ بکرا یا قربانی کا جانور جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، اونٹ گائے بکرے میں چھترے میں سے، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودا نہ ہو، کھڑا ہو کپ کپا رہا ہے، کمزور ہے، ان جانوروں کی قربانی نہیں لگتی۔ ہاں البتہ جس کا معمولی سا کان کترا ہوا ہو، معمولی سا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یہ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، اور جو صحابہ اور تابعین کا اس حوالے سے موقف تھا کہ معمولی کترا ہوا کان ہے، معمولی کترا ہوا سینگ ہے، اس کی قربانی لگ جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک تابعی نے تو یہاں تک کہہ دیا آدھا کان، معمولی سے مراد نبی کریم کی آدھا کان اور آدھا سینگ تھا، یعنی آدھے کان تک کی صحابہ اور تابعین میں سے بعض اجازت دیتے ہیں، اور بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی کترا نہ ہو۔ یہ بات درست نہیں ہے ہماری نظر میں، ہلکا معمولی سا کان کے اوپر ٹیگ کا نشان لگانے کے لیے معمولی کٹ ہے، چھوٹا موٹی خراش ہے، چھوٹا موٹا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، وہ جانور لگ جائے گا۔ البتہ وہ عیب نہیں ہونے چاہیے، کانا لنگڑا کمزور اس حد تک، بیمار اس حد تک کہ بیماری واضح ہو، اس کی قربانی نہیں لگتی۔ آگے دو مسئلے ایسے ہیں جن میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھا یہ بھی بات آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جی کوئی بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اہل حدیثوں اور حنفیوں کے مابین۔ کوئی اہل حدیث حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر اہل حدیث میں بھی آپس میں بعض علماء کی رائے مختلف ہے، اسی طرح حناف میں بھی بعض علماء کی رائے مختلف ہے۔ یہ دلائل کی بات ہے، جس کو جو دلیل سمجھ آ جائے، اچھی لگ جائے، وہ اس دلیل کو قبول کر لے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جی مسئلہ ہے جی کٹے کی قربانی کا، جی کٹے کی قربانی لگتی ہے کہ نہیں؟ آج چند دلائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں، جس کو پسند آئے، جس کو یہ موقف اچھا لگے قبول کرے، کوئی کسی کو تان و تشنی نہیں ہے، اور جو دوسرے موقف پہ راضی ہے وہ اپنا لے۔ میرے بھائیو، پہلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جانور حلال پیدا کیے ہیں، حلال جانور، کیا سب کی قربانی ہوتی ہے؟ یہ بات اگر سمجھ آ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جتنے حلال جانور ہیں، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ جو ذو ناب نہیں ہے، جس کے دو کارنیورس یہ کنائن ٹیتھ نہیں ہوتے، جو ذو ناب نہیں ہے وہ حلال ہے، مگر ایک کو حرام کرنا تھا تو نام لے کے کہہ دیا، سوائے گدھے کے، وہ بھی ذو ناب نہیں ہوتا لیکن حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ذو ناب جانور نہیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں۔ ان کے اندر ہرن بھی شامل ہے، نیل گائے بھی شامل ہے، چنکارا وغیرہ، جتنے یہ جانور ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ کیا ان سب کی قربانی لگے گی؟ ہمارے بھائی بعض ایسی عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بہیمۃ الانعام میں جو پالتو جانور کہہ دیے نا، ان سب کی قربانی لگ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت بقر اثنین، غنم اثنین، زان اثنین، ماذ اثنین اور ابل اثنین کر کے مختلف جگہ پہ دے دی ہے کہ یہی چار جانوروں کے اندر قربانی رہے گی۔ وہ کہیں گے یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چار جوڑوں کا ذکر کر کے بہیمۃ الانعام کو واضح کیا، آگے سے وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، پالتو جانور جو بھی ہوگا اس کی قربانی لگ جائے گی۔ اب صرف ایک سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیا گھوڑا پالتو جانور ہے کہ نہیں؟ گھوڑا پالتو جانور ہے نا؟ کیا گھوڑا حلال جانور ہے کہ نہیں؟ حلال جانور ہے نا؟ اب بتائیں پھر یہ گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہر پالتو جانور کی قربانی لگتی ہے تو گھوڑے کی قربانی لگائیں، گھوڑے کی کیوں نہیں لگتی جی؟ پھر بعض کہیں گے سواری کے لیے، تو اونٹ سواری کے لیے نہیں ہے، اونٹ کی بھی سواری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دلائل بوگس ہیں، اور ان دلائل سے استنباط کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کٹا جو ہے، یہ جو بھینس ہے، یہ حلال ہے۔ اور بھائی ہم نے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا وہ حرام ہے، حلال جانور ہے، ہم سب مانتے ہیں حلال ہے، لیکن کیا ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے؟ بات صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہرن ہے، چنکارا ہے، نیل گائے ہے، جتنے حلال جانور ہیں سب کو پکڑ کے قربان کر دیا جائے، گھوڑا ہے تو کیا قربانی لگ جائے گی؟ ہرگز نہیں، انہی چار جانوروں کی قربانی لگے گی، اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی اور بھیڑ چھترا دمبے کی۔ یہ لفظ کے ساتھ بھی دمبا ثابت ہے، اس لیے ان کی قربانیاں لگیں گی، اور ان کی چاہے نر ہوگا چاہے مادہ ہوگا ان کی قربانی لگے گی۔ اس لیے جو کٹے کی قربانی ہے
یہ اختلافی مسئلہ ہے. کٹے کی قربانی کے جو علماء اہل حدیث جواز کے قائل ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے. چونکہ گائے کی قسم ہے اس لیے یہ جائز ہے. میرے بھائیو سائنٹیفکلی بھی یہ گائے کی قسم نہیں ہے, یہ بفلو فیملی ہے. ان کا آپس میں انٹر کورس وغیرہ نہیں ہو سکتا, اگرچہ جینیٹیکلی طور پہ کچھ ہارمون جینز ایک دوسرے کو باہر فرٹائل کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کا نیچرل کراس بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو سپیشیز اوپر سے ایک جیسی ہوتی ہیں ان کا بھی کراس ہو جاتا ہے, گھوڑے اور گدھے کا کراس ہو جاتا ہے, کیونکہ سپیشیز ایک سی ہیں. لیکن یہ جو بفلو اور کاؤ ہے الگ الگ سپیشیز ہیں. یہ ہمارا موقف ہے جس بندے کو قبول ہے. اور دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ, یہاں تو مارکیٹ کے اندر گائے مل نہیں رہی اور بڑی مجبوری بن گئی ہے جی گائیں تو ہے ہی نہیں, اب کٹا کرنا ہے. پھر تو چلو ہم سوچیں, غور و فکر کریں, وافر گائے موجود ہے, وافر بچے موجود ہیں, آپ نے کیوں شک کے راستے کے اوپر چلنا ہے. ہاں جو علماء اس کو گائے کی قسم سمجھتے ہیں, اگر آپ ان کے دلائل سے مطمئن ہے یہ گائے جیسی ہے, یہ لغت میں بھی گائے ہے, آپ ان کی بات کے اوپر اگر آپ کا شرح صدر ہوتا ہے, میں ہرگز تعصب کی بات نہیں کرتا, اگر ان کے دلائل آپ کو اچھے لگتے ہیں قبول کریں. دوسرا جو بہت بڑا اختلافی مسئلہ یہ سمجھا جاتا ہے, جناب قربانی کتنے دن ہے, جناب قربانی کتنے دن ہے. اب ایمانداری سے بتائیے, یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کا مسئلہ ہے, عرب کا مسئلہ نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. آپ صرف قرآن کی ایک آیت یہ یاد کر لیں, آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ایام معدودات کا جو ذکر ہے, ایام کتنے دن کے لیے ہوتا ہے عربی میں؟ یوم ایک دن کے لیے, یومین 2 دن کے لیے, اور ایام 3 دن کم از کم کے لیے. اب اگر ایام معدودات میں یوم نہر کو شامل کریں, آپ نے یہ بات سمجھنی ہے, بڑی آسان ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اگر ایام معدودات یعنی 3 کم از کم دنوں میں یوم نہر قربانی کا دن شامل ہے, اگر شامل ہے, فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. کبھی کسی حاجی نے 11 کی تاریخ کو منا سے کوچ کیا, کس تاریخ کو کرتا ہے, یا 12 کو یا 13 کو, کس تاریخ کو, یا 12 کو یا 13 کو. اس لیے اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دنوں کا آغاز 11, 12 اور 13 سے کر رہا ہے. 11 سے شروع کر رہا ہے اور 12 اور 13 کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو 2 دن رہنا چاہے 2 دن رہے. 2 دن رہنے سے برا 11, 12 ہے کہ 10 11 ہیں. کیا آج تک کسی حاجی نے 10 اور 11 کو 2 گن کے قرآن کی شکایت کے مطابق منا سے ٹریول کیا ہے؟ نہیں کرتا, اجماع امت ہے. تو یہ خامخواہ تعصب ہے, خامخواہ کا تعصب. ایام معدودات کم از کم 3 دن, اور پھر ان 3 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا نام. یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو جی آپ نے آیت پڑھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو. ذکر تو ان ایام میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہہ کے کس کے اوپر, فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, کیا کہ بات واضح کر دی کہ ان دنوں کے اندر جانوروں کی گردنوں کے اوپر اللہ کا ذکر کرو. اس سے مراد وہ عام ذکر نہیں ہے, بلکہ جب جانور کے گردن کے اوپر چھری کو چلاؤ تب کہو بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ ابراہیم کی دعا پڑھنی ہے. آپ نے جانور کو لٹا کر قربانی اس طرح کرنی ہے کہ چھری کو پوری اچھی طرح حدیث کے مطابق تیز کرنا ہے. جانور کو پہلے نہیں دکھانی, اس کو لٹانا ہے, اس کے اوپر پاؤں کو رکھنا ہے, اور جانور کوشش کریں اپنے ہاتھ سے قربان کیا کریں. یہ نہیں کسائی کا کرنا جائز ہے, وکالتاً جانور کو قربان کرنا جائز ہے, لیکن ہماری صحابیات تو ایسی تھی جو جانور کو عورتیں بھی خود ذبح کیا کرتی تھی. عورت جانور کو خود ذبح کر سکتی ہے اگر اس کے اندر چھری چلانے کی سخت موجود ہے. تو آپ نے بھی یہ دعائیں پڑھ کر حضرت ابراہیم کی دعا یاد کر کے جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا ہے اور اللہ کا نام لینا ہے. اور اس دن جانور کے گلے پہ چھری کو چلانے سے زیادہ بہتر عمل اللہ رب العزت کے ہاں کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.